صفحہ نمبر 106۔ اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو، جس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کہ جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ پہلا تسالونیکیوں اس کی 1-6 اخیا رومی صوبے کا نام تھا جو جدید یونانی کے 2/3 حصے پر مشتمل تھا اور مقدونیہ کے جنوب میں واقع تھا۔ شمال میں یونان تسالونیکیا تک پھیلا ہوا تھا۔ رومی دور میں یہ مقدونیہ کے ساتھ تھا۔ پولس رسول اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ تسالونیکیا میں مشکلات سے دوچار یہ مسیحی ان کے خط کے پہلے باب کی تحریر میں یوں منتج ہوں گے جو ایک دن نیا عہد نامہ کہلائے گا۔ جب یہ تینوں کرنتھس پہنچے تو پولس رسول کوئی کام ڈھونڈنے لگے۔ اس مصروف شہر میں کام ملنا مشکل نہ تھا، اور اب دوسری خوشی کی بات ملی۔ مسیحی اسے آگاہی کہیں گے، یعنی خیمہ دوزی کی دکان پر ملا جسے ایک میاں بیوی چلا رہے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ نئے عہد نامہ کے 6 حوالہ جات میں 4 میں میاں بیوی لکھا ہے، یعنی بیوی کا نام پہلے ہے، وہ نام عموماً پرسکا اور غیر عمومی پرسکلا، جس پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رومی شرفا کے خاندان سے تھی۔ اس کا شوہر اکولا بحر اسود کے شمال ساحل کے رومی شہر پنتس کا ایک یہودی تھا۔ لگتا ہے کہ وہ روم میں ملے اور وہاں انہوں نے شادی کی، اگرچہ پولس رسول کہیں بھی یہ نہیں بتاتے کہ یہ دونوں ان کی بدولت خداوند میں آئے۔ غالباً وہ وہاں کی مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ تاہم جب 49 عیسوی میں شہنشاہ کلاڈیس نے یہودیوں کو صدر مقام سے دیس بدر کیا، اس گڑبڑ کی وجہ سے جسے کرسٹس نے کیا، بقول رومی تاریخ دان سوٹونیس نے صرف اندازہ لگایا تھا۔ اس جوڑے نے اپنا کاروبار کرنتھس منتقل کر لیا۔ انہوں نے پولس رسول کو کام سے کچھ زیادہ دیا اور وہ کرنتھس میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے افسس میں ایگن سے پرے کلیسیا کی بنیاد رکھی جو آسیا صوبے کا مشہور شہر تھا۔ اس کے بعد وہ پولس رسول کو پھر روم میں ملے، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مسیحی ہونے کی وجہ سے شہادت پائی۔ پہلے مسیحی روحانی گیت۔ نئے عہد نامے کے کچھ الفاظ مترنم کیے گئے جو آج بھی عبادت خانوں میں سنے جاتے ہیں۔ تہذیب کے آغاز سے موسیقی نے خدا کی محبت کو روح میں اتارا ہے۔ عشاء ربانی کے وقت مسیح نے بھی گیت گایا تھا اور صلیب پر بھی 22 زبور کے ابتدائی لفظ ورد کیے تھے۔ صفحہ نمبر 107۔ یہ الفاظ مسیح کی مصلوبیت سے کوئی 2000 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ زبور ایک وعدے کے مطابق اختتام پذیر ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کی مخلصی کا وعدہ ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابتدائی مسیحیوں نے اسی روح سے گیت گانا شروع کیا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں فلپیا میں قید کی حالت میں پالوس اور سیلاس گیت گاتے تھے اور دوسرے قیدی سنتے تھے۔ اوائلی کلیسا کی عبادات میں گیت عبادت کا حصہ تھے۔ پولس رسول اپنے 2 خطوط میں ایمانداروں کو گیت گانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ پہلے مسیحی خوش الحانی سے نئے عہد نامہ کی قرت خوانی کرتے تھے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں 3 گیت ہیں۔ مقدس مریم کی حمد، لوکا 1:46-55، جو انہوں نے مسیح کی پیدائش سے پہلے گائی۔ دوسری شکر گزاری اور برکت کا گیت جو یوحنا استباغی کے والد نے گایا، لوکا 1:78-79، اور شکرانے اور حمد کا گیت جو شمعون نبی نے یسوع کو دیکھ کر گایا، لوکا 2:29-32۔ یہ تینوں گیت آج تک کیتھولک، آرتھوڈکس اور اینگلیکن کلیسیاؤں میں گائے جاتے ہیں۔ بہت سارے علماء نئے عہد نامہ کے خطوط کو ہی گیت سمجھتے ہیں۔ جیروم مرفی او کرونر کی پولس کی کتاب A Critical Life میں فلپیوں 2:6-11 کو ایک دلربا گیت کے طور پر منظوم کرتے ہیں۔ انگریزی ترجمے کے بعد بھی اس کی وہی چاشنی ہے۔ ان کے خیال میں کسی کلیسیا میں جس کی پولس رسول نے بنیاد رکھی لکھا تھا، یسوع مسیح خدا کی صورت پر پیدا ہوئے، خدا کا سی عزت نہ چاہتا تھا، وہ خالی کیا اس نے اپنا مقام، شکل میں وہ اپنی بنا غلام، پیدا ہوا لے کر شکل انسانی، دکھائی وہ دیتا کامل انسان، بنا وہ جگ کے لیے انکسار، رہا موت تک وہ فرما بردار، خدا نے بھی اسے کیا سرفراز، اسم اعظم کا پہنایا اسے تاج، یسوع کے نام میں ہر گھٹنا جھکے،
ہر زبان اس کو اپنا خداوند کہے۔ ابتدائی مشہور مسیحی گیت کی کتاب ایسے گیتوں کا مجموعہ ہے جسے حضرت سلیمان کی غزل الغزلات، پہلی صدی کے آخر میں یہ 41 زبور کا مجموعہ ایسے گیت تھے جو خدا سے رفاقت اور نجات پانے کا بہترین طریقہ تھے۔ 16ویں غزل کچھ یوں ہے: خدا میری محبت ہے، میں اس کے لیے گاؤں گا، اس کی حمد سے مجھے قوت ملتی ہے اور میرا بھروسہ اس پر ہے، میں اپنا منہ کھولوں گا۔ صفحہ نمبر 108۔ خداوند کا جلال اور جمال، اس کے ہاتھ کی صنعت کاری اور اس کی انگشت کا کمال، اس کی بے شمار مہربانیوں اور اس کے کلام کا زور، خدا کا روح میرے وسیلہ سے بیان کرے گا۔ گزشتہ زمانے میں مسیحت کی صورت سے ترقی پر تاریخ دان انگشت بدندہ ہیں۔ شاید یہ ان گیتوں کی بدولت ہوئی جو وہ محبت سے سرشار ہو کر گاتے تھے اور ان کو تعجب اور حیرانی سے سنا جاتا تھا۔ اور یہ بات تو کوئی 15 سال بعد کی ہے، مگر اب پولس رسول کو اپنے نان نفقے کے لیے کام مل گیا تھا تاکہ بے حس کرنتھس میں انجیل کی منادی ہو سکے۔ اس شہر میں رات دن باولوں کی طرح کام ہوتا رہتا تھا۔ یونان کا تعلق شمال میں جزیرہ نما سے بنا ہوا تھا جسے پیلوپونیس کہا جاتا تھا۔ یہ 3 میل خشکی کا قطع کرنتھس کی خلیج اور سورونکاس کو جدا کرتا تھا۔ دونوں خلیجوں کو ملانے سے پیلوپونیس کے اوپر سے جانے سے خطرناک رستہ چھوڑا جا سکتا تھا، مگر درمیان میں خشک قطع تھا۔ اس کا بظاہر حل تو نہر کا بنانا تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں نہر بنانے کی بات چل رہی تھی، مگر یہ پایۂ تکمیل تک نہ پہنچی۔ تاہم 1300 سال تک سامان اور چھوٹے پہاڑ خلیج کی ایک طرف لا کر ان بڑے بڑے ٹرالوں میں لاد کر خشک زمین سے کھینچ کر دوسری طرف پہنچایا جاتا۔ ان ٹرالوں کو ریل کی طرح پٹری پر بہت سارے آدمی اور جانور کھینچ کر یا دھکا دے کر دوسری طرف پہنچا دیتے۔ اس کا سارا انتظام کرنتھس سے ہی کیا جاتا۔ یہ اخیا صوبے کے صدر مقام پیلوپونیس کے بڑے شہر کی بڑی بندرگاہ تھی۔ اس کی تاریخ پولس رسول سے کوئی 1000 سال پہلے کی تھی۔ یونان کے کلاسیکل زمانے میں یہ بندرگاہ اپنی دولت اور شہوانی تحریکات کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن جب رومی یونانی سلطنت کو بے دخل کر کے قبضہ جما رہے تھے تو 146 قبل مسیح میں روم کے خلاف بغاوت نے جنم لیا۔ اس کا جواب رومیوں نے سوائے اپولو کے مندر کے ساری جگہ ہموار کر دی اور ساری رعایا کو غلاموں کے طور پر بیچ دیا، اور یہ جگہ 1 صدی تک خالی پڑی رہی۔ پھر جولیس سیزر نے اسے رومی نو آبادی بنا دیا۔ اب مشرقی بحر روم کی تجارت بڑھی تو کرنتھس کو بھی ترقی ملی اور اس کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور وہ اس کی پرانی تحریکیں لوٹنے لگی۔ پولس رسول کے زمانے میں یہ نیو یارک شہر کی طرح تھا جہاں وہ 20ویں صدی میں تھا، ڈیلس جیسا وہ 1970 عیسوی میں تھا، اور شنگھائی 21ویں صدی میں تھا۔ یہاں ہر قسم کی رومی زبان اور دنیائے فارس کی زبان اس کی گلیوں میں سنی جا سکتی تھی، اور لوگ کلابوں پیسہ کما رہے تھے جیسے پہلے کبھی نہ کمایا تھا۔ اب تک پولس رسول کئی شہروں سے واقف ہو چکے تھے، جیسے کہ ترسس، یروشلم، دمشق، انطاکیہ، فلپیا، تھسالونیکیا اور ایتھنیا، لیکن انہیں اس جیسا تجربہ کہیں نہ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے دستور کے مطابق عبادت خانے سے شروع کیا اور ان کو جواب بھی ویسا ہی ملا۔ پہلے تو بڑی دلچسپی ظاہر کی، پھر مخالفت۔ پولس رسول نے اسی شدت کا اظہار کیا: تمہارا خون تمہاری گردن پر، میں پاک ہوں۔ صفحہ نمبر 109۔ اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا، اعمال 18:6۔ یہ بات تو انہوں نے آسانی سے کہتی، مگر اس عظیم انواع اقسام دنیا سے کیسے نپٹا جائے نے تذبذب میں ڈال دیا۔ پھر ایک دن مقدس لوکا لکھتے ہیں، خدا نے رویا میں پولس رسول سے بات کی: خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ غالباً شاید انہیں یہ بات ناممکن لگی اور پولس رسول مخمصے میں پڑ گئے۔ بلا شبہ ان کی حیرانی کی حد نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ کرنتھس کے لوگ
खुदा से दूर होने के बावजूद मजहबी ख्यालात को इज्जत की निगाह से देखते हैं। करंथस के लोग किसी भी और शहर की बनिस्बत पैगाम सुनने के लिए ज्यादा इकट्ठे होते हैं और इसी असना में मुसीबत भी बड़ी पैदा करते हैं। अगले 18 महीनों में पौलुस रसूल का नाम इतना बढ़ गया जितना पहले नहीं बढ़ा था। अवलन ऐसा लगता था करंथियों की इबादतगाह में उनकी नाकामी से उनका काम खत्म नहीं हुआ था। इबादतगाह के सदर क्रिस्पस मसीही हो गए थे और इसी तरह एक और रहनुमा जिसका नाम सोथिनियस था, इसी तरह तीतस जूलियस जिसने पहले यहूदियत इख्तियार की थी, फिर उसका घर मसीहियों के मिलने की जगह बन गया। तीतस का घर और करंथियस में कई दूसरे घर करंथियस के मुआशरे में कसीरुल लसान बोलने वालों की कलीसियाएं बन गए। उनमें अरास्तुस जैसे लोग थे जो शहर का खजांची और फलाहकार इंसान दोस्त जिसका सियासी कैरियर मसीही वाबस्तगी से मुतासिर नहीं हुआ था। 1959 में माहिर आसार कदीमा ने पुराने ग्रंथस में एक राहदारी का कुतबा दरियाफ्त किया जिस पर अरस्तुस खुदा हुआ है, बमुताबिक एफ ब्रूस। इसकी एडलशिप का लिहाज रखते हुए इसने अपने खर्चे पर यह राहदारी बनवाई थी। एडल के माने हैं अवामी फलाह का काम का क्यूरेट। इसको ये एजाज शहर ने दिया था। राहदारी के बनवाने से उन्होंने शहर का शुक्रिया अदा किया। बहुत मुमकिन है कि यह वही अरास्तुस हैं जिसका जिक्र नए अहदनामे में 3 बार हुआ, आमाल 19 की 66, रोमियो 16 की 23 और दूसरे तमुथियस में 4 की 20 में। आगाज में ये डरावना चीख चिंगाड़ का इंसानी समंदर नजर आता था, मगर पौलुस ये दरियाफ्त करके मुताजिब हुए कि खुदा से जुदा और दूर होने के बावजूद ये लोग मजहब की इज्जत करते थे। वहां स्टीफनस और उसका खानदान था जिन्हें पौलुस रसूल अखिया के पहले फल गर्दानते हैं। वही पेशावराना सेकड़ी थी जो टर्टिस कहलाते थे। एक गुलाम बनाम अखिया भी था जो आजाद हो चुका था और गालबन फादर चोनिटियस और कार्थियस भी थे जो पहले गुलाम थे। सफा नंबर 110। उसके अलावा लुसीस, जैसन और सोसीपातर थे जो गैर मारूफ थे। करंथस के किलाए खुश्की के मशरकी किनारे पर सेंचुरिया की यह बंदरगाह से फीबा का ताल्लुक था जो डिकनस बनी। आखिर में किलो और उसके लोग भी थे जो इफसस में तिजारत करते थे। वो खुद अपने कारिंदों को करंथस ले जाती थी। वैसे ही लुदिया फिलिपिया में और परसिकला करंथस में थी। क्लू एक कारोबारी औरत थी जो पौलुस रसूल की एक फाल मददगार बन गई। ताहम ये कामयाबी कोई आलमगीर तहरीक ना बनी। जब इबादत खाने के 2 एल्डर क्रिस्पस और सोथिनियस और मतमूल टाइटस ने शहादत पाई। पौलुस रसूल की हर मुआशरती मयार से कामयाबी को देखते हुए उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो यहूदियत की हिमायत नहीं कर रहे थे बल्कि एक नए मजहब की तबलीग कर रहे थे और यह खिलाफ कानून था। यह मामला अखिया के गवर्नर लुसियस जूनियस गैलिगो के सामने लाया गया जो रोम का आला दर्जे का कानूनदान था। उसका ताल्लुक कदीम हस्पानवी खानदान से था जो लुसियस एनियस सेनिका का भतीजा था जो मुस्तकबिल में नीरो का अतालिक बना। नए गवर्नर ने सबूतों को सुना और मालूम किया कि यह सारा झगड़ा यहूदियों के इल्मे इलाहियात का है, इसलिए यह मुकदमा खारिज कर दिया। ये कैसे हो सकता था कि एक रोमी यहूदियों के कलीसियाई मामले का तस्फिया करे। इसने कहा, मुकदमा दायर करने वालों ने दौलत घर के सामने सोथिनियस को पीटकर अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन गलीलियो का फैसला जैसा कि हुआ पौलुस रसूल की हिमायत में था। अगरचे इस फैसले के बरखिलाफ होना तो पूरी सल्तनत में पौलुस रसूल की खिदमत के किए किराए का काम को गैर कानूनी गिना जाता। रोमी रिकॉर्ड के मुताबिक गलीलियो का अखिया में तकर्रुर 81 ईस्वी के जुलाई में हुआ। हो सकता है कि 50 ईस्वी में हुआ हो, और चूंकि करंथस में उसका दौर बड़ा कलील था इसलिए पौलुस रसूल की खिदमत की तारीख भी यही रही। जहां पौलुस की खिदमत की दमिश्क की राह में तब्दीली से उनकी रोम में शहादत तक रही हो। जब पौलुस रसूल उस बात से मुतमईन हो गए कि करंथस में कलीसिया कायम हो गई है तो वहां से चले गए। उसके मुस्तहकम कायम होने में वो शायद शक कर रहे थे।
اس لیے کہ معاشرتی اور اخلاقی تحفظ پورے شہر میں غیر محفوظ تھا، اس لیے کلیسیا کو مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ تاہم انہیں یروشلم کو جانا ہی تھا۔ اس کی وجوہات کا بیان نہ تو اعمال کی کتاب میں ہے اور نہ ہی ان کے خطوط میں ہے۔ اس طرح وہ افسس کی طرف چل دیے۔ یہ موجودہ ترکی کی مغربی بندرگاہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ پرسکلا اور اکولا بھی تھے، تاکہ وہاں پر وہ خیمہ دوزی کی تجارت کی ایک اور شاخ کھولیں اور افسس میں مشن کی پوری باغ دوڑ سنبھالیں۔ عبادت خانے میں منادی کرنے کے بعد وہ پہلی کشتی لے کر کیسریا روانہ ہوئے۔ یروشلم سے جانے سے پہلے پولس رسول نے افسس سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھا، صفحہ نمبر 111۔ اگر وہ خط محفوظ کر لیا ہوتا تو بلا شبہ نئے عہد نامے میں ایک اور کتاب کا اضافہ ہو جاتا، مگر اس کی کوئی نقل دستیاب نہیں۔ ان کا اگلا خط جو کرنتھس کے نام پہلا خط کہلاتا ہے، دراصل دوسرا خط تھا۔ کرنتھس سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بال چھوٹے کرائے۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہودیہ جانے سے پہلے وہ اپنی منت پوری کر رہے تھے۔ قیصریہ میں اترنے کے بعد یروشلم گئے، کلیسیا کو خراج تحسین پیش کیا اور پھر انطاکیہ میں کچھ وقت گزارا۔ اس کے علاوہ کوئی اور تفصیل نہیں ملتی۔ پھر بھی انطاکیہ میں مسیحی کمیونٹی میں شرعی تحریک پیدا ہونے سے اس پر کافی بحث و مباحثہ ہوا، مگر زیادہ مخالفت نہ ہوئی۔ ایک بات تو یقیناً معلوم ہے، پولس رسول اپنے مشن کی طرف اس ارادے سے لوٹا کہ ان کے غیر یہودی مرید اپنے یروشلم کے مسیحی بھائیوں سے دوستانہ روا رکھیں، جو غالباً لا حاصل سانجھے کے رہنے سے غربت کا شکار ہو گئے تھے۔ جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ یروشلم کا فنڈ قائم کیا جائے، یعنی پیسے کے تحائف، جس سے ایک سنجیدہ رشتہ ظاہر ہو کہ یہودی اور غیر یہودی ایک ہی ایمان رکھتے ہیں اور اسی کو فوقیت ملنی چاہیے۔ اس غرض سے پولس رسول گلتیا گئے اور مغرب کی طرف افسس کا رخ کیا، جہاں کئی بری خبریں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ افسس میں کلو کے لوگوں کی طرف سے خبریں پہنچ رہی تھیں، جس میں کرنتھیوں کی شہوانی باتوں کا ذکر تھا، اور یہ کہ جنسی بدکاری زوروں پر تھی، اور جو ایماندار کہلاتے تھے اپنے مقدمے بے دینوں کے پاس لے جا رہے تھے، اور بعض بے دینوں کے مندروں میں کھانا کھاتے تھے، یہاں تک کہ عشاء ربانی میں بھی جھگڑے ہو رہے تھے، اور کلیسیا کے کئی دھڑے بن گئے تھے، اور کوئی اپنے آپ کو پولس کہلاتا تھا، کوئی پطرس اور کوئی اپلوس کہلاتا تھا، جسے پولس رسول کبھی ملے بھی نہ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بعض اپنے آپ کو روحانیت میں زیادہ معلا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ روح القدس کے وسیلے سے ان کا خداوند یسوع مسیح سے براہ راست تعلق تھا۔ اگر یہ کام خاموشی یا خفیہ طور پر ہوتا تو دوسری بات تھی، مگر کرنتھی یہ کام علن اعلانیہ کرتے تھے۔ انہوں نے تو پطرس رسول کو بھی خط بھیجا کہ کیا وہ بتوں کے آگے پیش کیا ہوا گوشت کھائیں گے یا نہ کھائیں، اور چونکہ وہ شریعت کے ماتحت نہ تھے اور باقی اصولوں اور ضابطے موقوف ہو گئے تھے، تو پھر بھی وہ بیاہ اور جنسی معاملات کیسے نپٹائیں؟ وہ بے چینی سے ان کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ پرسکلا اور اکولا نے اپلوس کی پراسرار شخصیت سے بصرت متعارف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کا پس منظر بڑا غیر معمولی سا ہے۔ وہ اسکندریہ کا ہے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع کی تعلیمات سے واقف ہے، اور وہ یہودی تھا اور کلام مقدس کو خوب جانتا تھا۔ ایک تاجر اور اچھا خطیب تھا۔ وہ افسس کی عبادت خانے میں بحیثیت مہمان وائز تھا۔ وہ مسیح کے بپتسمے سے واقف نہ تھا۔